کسی پاگل آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو کوئی عقل مند آدمی جائے گا اس کے سامنے؟ شیطان کو تو پتا ہے بھائی اس کے ہاتھ میں یہ کوڑا ہے، یہ پتہ نہیں کب پڑھنا شروع کر دے، مجھ پہ بجنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے باوضو رہنا چاہیے، مسواک اور تسبیح جیب میں رہنی چاہیے، اور ان کو پڑھنا بھی چاہیے، ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جہاں مسواک کی ضرورت ہے وہاں مسواک کا استعمال ہونا چاہیے، جہاں تسبیح کی ضرورت ہے وہاں تسبیح کو ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ اب ایک دروازہ بچا، 4 دروازے رزق کے ہیں نا، تو 3 دروازے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پہلے نمبر پہ نماز، اور دوسرے نمبر پہ استغفار، اور تیسرے نمبر پہ تقوی، اور چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے تجارت۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں یہودی، مجوسی، نصرانی، غیر ایمان والے، تمام دنیا اس کے اندر ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا برا حال یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے لیے 3 دروازے مخصوص ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، ہم نے ان 3 دروازوں کو چھوڑ رکھا ہے، اور جس دروازے میں سب کے سب داخل ہو رہے ہیں اس دروازے کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی ہم نے سوچ رکھا ہے کہ تجارت کرنی ہے، تجارت تو لازمی ہے، تجارت سے ممانعت نہیں ہے۔ کوئی آدمی ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اپنے دکانداری کر رہا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو۔ لیکن اگر ان 3 دروازوں کا سہارا لے لیا جائے تو پھر یہ چوتھے دروازے میں داخل ہونے والا آدمی اور لوگوں سے کہیں زیادہ اور ان سے پہلے کمانے والا بن جائے گا۔ یعنی کم وقت میں، کم سودے میں بہت بڑا نفع اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ ان 3 دروازوں کی برکت سے جو آدمی نماز پڑھتا ہو، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، استغفار کرتا ہو، جو آدمی تقوی زندگی میں لاتا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر آدمی تجارت کرے دنیا میں، اس تجارت کا جو پھر نفع ہوگا آپ کو اور تجارت کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو 3 دروازے ہیں ہم نے ان 3 دروازوں کو بند کر رکھا ہے، اور ایک دروازہ جو دنیاوی دروازہ جس سے تمام لوگ نکل رہے ہیں اس دروازے کو ہم نے پکڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم دن پہ دن پیچھے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہماری تجارت میں جھوٹ، مکاری، یہ سارے کا سارا اس کے اندر ہم نے چھپا لیا، کیونکہ ہمارے 3 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہم نے 3 دروازے پہلے ہی بند کر لیے۔ نماز نہیں پڑھتے، استغفار نہیں کرتے، جب نماز نہیں پڑھتے تو وضو کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور جب یہ 3 کام ہماری زندگی سے نکل جائیں گے اور پھر ہم کو تجارت کریں گے تو ظاہر بات ہے آج 99% لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ میں بغیر جھوٹ کے کاروبار ہی نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتا دو، کیا یہ بات تمہارے سامنے نہیں آتی؟ آج زور سے کہنی چاہیے نا، بھائی زور سے کہنا چاہیے، پتہ لگے کہ ہاں یہ بات ایمانداری سے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر سے یہ 3 دروازے نکلے، 3 دروازے ہم نے بند کیے۔ ایک دروازہ پکڑا، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا تو جھوٹ نہیں بولے گا تو تیرا کام ہی نہیں چلے گا۔ اگر تو اس کو، اگر 100 روپے کا سامان، آج ایک صاحب میرے پاس میں آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیشنری کا کام کرتا ہوں۔ میں بڑی خوشی کی بات ہے بھئی، کالجوں سے، اسکولوں سے رابطہ رکھو، کہیں اسکول کے برابر میں آپ کی دکان بھی ہونی چاہیے۔ کہنے لگے ہاں وہ تو ہے، لیکن اصل میں اس میں کمیشن ہے نا۔ میں کمیشن ہے، کمیشن سے ڈر رہے ہو؟ بڑے بڑے کام فوراً آنکھ میچ کے کر لیتے ہو، کمیشن سے ڈر رہے ہو؟ وہ کمیشن حرام ہے جس کمیشن میں آپ بے ایمانی کرتے ہیں۔ کمیشن تو دونوں طرف سے جائز ہے۔ اگر آپ کسی سے سامان خرید رہے ہیں، ایک سامان ہے، اس سامان کو میں بیچ رہے ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ آئے، آپ نے کہا، دلال ایک لفظ ہے جس کو ہم بہت غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ لفظ ہے عربی کا دلال، اور دلال کے معنی آتے ہیں رہنما کے، رہنمائی کرنے والا۔ اب ہم نے ایک دلال تلاش کیا، اور آپ تو کاروباری آدمی ہیں، آپ بھی کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ دلال تلاش کرتے ہیں۔ تو اس دلال نے ہم سے کہا کہ جی میں 2% لوں گا آپ سے۔ میں ٹھیک ہے آپ 2% لینا، بھائی ہمارا تو مال بکنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے ہم سے یہ بھی پوچھ لیا کتنے تک کا بک جائے۔ ہم نے کہا بھائی یہ سامان ہمارا 2000 روپے تک کا بک جائے، 2% آپ کو بھی دے دیں۔
اس نے کسی آدمی سے بات کی، اس نے کہا بھائی مال تو تمہیں میں دلوا دوں گا لیکن میرا 2% ہے۔ وہ کہے گا کوئی بات نہیں بھائی، مال مجھے دلوا دو ایمانداری کے ساتھ، 2% آپ کا ہے۔ تو اس نے طے کیا ہے، اس نے ادھر سے بھی طے کیا، اس نے ادھر سے بھی طے کیا۔ اس نے یہ جو مال ہمارا 2000 کا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ یہ مال تو آپ کا 2200 کا بک رہا، اور اس نے اس مال کو 2200 کا ہی بیچ دیا، اور 2% ہم سے بھی لے لیے، اس نے 2% اس سے بھی لے لیے۔ میں 2% دے کے خوش ہوں، وہ بھی 2% دے کے خوش ہے، تو یہ حرام کہاں سے ہو گیا؟ یہ حرام کہاں ہوگا؟ یہ حرام ہوگا۔ میں نے کہا یہ سامان میرا 2000 تک کا بک جانا چاہیے، میں ضرورت مند ہوں، اب میں 2% لوں گا، ٹھیک ہے میں آپ کو 2% دے دوں۔ اس نے آگے بات کی کہ مال تو ہے مگر میں 2% لوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تمہیں 2% دوں گا، مگر مال یار وہ 2200 مانگ رہے ہیں، میں تو 2000 تک کا دینے کے لیے بیٹھا ہوں نا، میں ضرورت مند ہوں۔ اچھا وہ لینے کے لیے ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت لینا ہے، میری ضرورت بیچنا ہے۔ تیسرا جو آدمی دلال لگا ہوا ہے، جو جس کو رہنما کہنا چاہیے، اس کا مزاج، اس کا کاروبار ہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مال تو ہے لیکن مال 2200 سے کم کا نہیں ملنے کا، لیکن وہ ضرورت مند، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں 2200 کے لے لوں گا یار، تم لے لو۔ اب وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے 2000 تک کا بک جاؤ، لیکن 1900 سے بڑھتی کا تو سودا ہی نہیں ہو رہا، میں ضرورت مند ہوں۔ میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، جو کچھ پیسے بڑھ جائیں 10 20 50 بڑھ جائیں بڑھا لے، لیکن تو اسے دے دے، اگر نہ بھی ہو تو سن 19 کا ہی دے دیجو۔ پتہ لگا اس نے 22 کا بیچا، مجھے میں 19 کے پیسے دیے، اس سے 22 کے پیسے لیے، اس نے ادھر سے کمیشن لیا وہ بھی حرام، اس نے ادھر سے کمیشن لیا وہ بھی حرام، جو 300 فالتو مجھ سے لیے وہ بھی حرام، اس نے سارے کا سارا اپنا حلال روزی کو حرام کر دی۔ کمیشن یہ حرام ہے، کمیشن وہ حرام نہیں جہاں طے ہو جائے، ضرورت مند دونوں ہیں، مجھے بیچنے کی ضرورت ہے، اسے لینے کی ضرورت ہے، اس کا کاروبار بکوانا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پریشانی یہ ہے جب آدمی قسم کھا کے کہتا کہ یہ سامان میں اتنے کا لایا ہوں، لے جاؤ تم، نہیں پہلے سودا، ارے تو لے جا یار، ہمارا کوئی اب سے ہو رہا ہے، تیرے بڑوں سے کام چلتا ہوا آیا، وہ لے گیا، مہینہ 20 دن ہو گئے، بات پرانی ہو گئی، پیسے لینے دینے ہوئے، وہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں جیتنے دوں، وہ کہہ رہا نہیں میں تو اتنے لوں گا، ایسے کیسے؟ اب میں تم سے پہلے ہی کہہ رہے تھے یار سودا کر لو، اب مجھے پتا تھی یار تو اب اتنا بڑا بے ایمان ہو گیا۔ تو بے ایمان وہ لینے والا نہیں ہوا، دینے والے نے پہلی قسم کھا لی ہے کہ سامان اتنے کا نہیں، میں اتنے کا لایا، اور یہ عام طور پہ ہو رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ اگر کرایہ کسی جگہ کا 6 روپے کا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 5 روپے دیتے ہیں نکال کے، لو جی 5 روپے، اور وہ کیا کہتا ہے کنڈکٹر 1 روپیہ اور دو، اور اس نے ادھر کو ہاتھ ڈالا ادھر کو ہاتھ ڈالا، یار یہ 100 کا ہے نا 200 کا لے، اور اس نے دیکھا 200 کو دیکھتے گھبرا گئے، اب یار 1 روپیہ چھوڑوں اس پہ یا اس کو 199 روپے دوں، اس کی جیب میں 1 روپیہ ہے کھلا ہوا۔ اور جو دانش مند لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے دین دے دیا ہے، وہ اگر باہر چلتے ہیں تو کھلے ہوئے پیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ کہیں کوئی ضرورت نہ درپیش آ جائے۔ کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر کسی کا 1 پیسہ مجھ پہ رہے گا تو مجھے 5 پائی کے بدلے 500 نمازیں دینی ہے خدا کے یہاں، اس لیے میں کسی کے قرض دار محتاج ہو کے نہیں مر سکتا۔ اگر کسی کی کوئی 5.5 روپے کا بھی کرایہ تو بھائی یہ لو 5.5 روپے، 8 آنے میں اور تم پہ چھوڑ رہا ہوں، میری طرف سے میں اپنی خوشی سے چھوڑ رہا ہوں، آپ لے جاؤ، یہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ بات نہیں، یہ مومنانہ شان نہیں کہ تم 6 روپے کی جگہ 5 روپے دو اور 1 روپے کے بدلے 200 روپے کا نوٹ نکال کے دو کہ اس میں سے 1 روپیہ کاٹ لو، اب وہ یا تو 1 روپیہ چھوڑے ورنہ تو 199 تمہیں دے، اب چلتی بس میں سے کہاں رک کے جائے اتر۔ یہ تمام ہیلے بہانے آپ کے لیے باعث زحمت ہے، یہ زندگی میں دین نہ ہونے کی علامت ہے، یہ آپ کے کسی صحیح آدمی سے، کسی اپنے خاص عالم سے تعلقات نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اگر زندگی میں دین ہوتا تو پھر یہ نوبت نہ آتی، اس لیے وہ جو ایک دروازہ ہے جس دروازے سے سب جا رہے ہیں اور آپ بھی اسی دروازے سے جا رہے ہیں، تو پھر اب چوکس ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اس دروازے سے بھی اگر جانا ہے تو کام ایمانداری سے ہی کرنا ہے، ہمیں کام اس سے بھی بے ایمانی سے نہیں کرنا۔